یہ ایک دیوبندی کی کتاب دکھا رہا ہوں، ان کو بھی چھوڑنا ضروری نہیں، چھوٹے بھائی ہے آخر ان کے، ورنہ یہ ناراض ہو جائیں گے ہمارا تذکر اب تک کیوں نہیں آیا. تو بھائی یہ بھی توحید میں بڑے کچے ہیں، اس کے لیے تو ایک الگ سیشن چاہیے کہ ان کی بھی توحید بتائی جائے. فی الحال ایک توحید سن لیجئے، دو توحید ان کی. یہ ہے فتاوی رشیدیہ. رشید احمد گنگوہی جو دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، صفحہ 97 پر لکھتے پس ثابت ہوا کہ قذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل و اعلیٰ ہے، کیوں نہ ہو وہو علی کل شیء قدیر. معاذ اللہ. آئیے اس عبارت کا میں مفہوم آسان کر کے سمجھاتا ہوں. کہتے ہیں کہ ثابت ہم کر چکے ہیں یہ بات کہ جھوٹ بولنا، قذب یعنی جھوٹ کہنا اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی طاقت میں. اگر وہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے. اور کیوں بول سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جب ہر چیز پر قادر ہے تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. اگر جھوٹ نہیں بولیں گا تو پھر قادر کہاں ہوں گا؟ یعنی اللہ کی قدرت بتانے کے لیے ان کو اللہ کا عیب بتانا ہی اچھا لگتا ہے. بلکہ یہی نہیں، مولوی اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے رسالہ یک روزہ. رسالہ یک روزہ کے اندر اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ ہم یہ ہرگز نہیں مان سکتے کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ہمارا یقین و ایمان ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہی نہیں بلکہ بول سکتا ہی نہیں بلکہ بولتا بھی ہے. اور وہ بولے اس لیے کہ اگر اللہ جھوٹ نہ بولے تو بندہ تو جھوٹ بولے، اور اللہ نہ بولے تو بندہ قدرت میں اللہ سے بڑھ گیا. تو اللہ کو اگر قدرت میں بندے کو بڑھانا نہیں ہے تو اللہ کو بھی جھوٹ بلوانا پڑے گا. اسی پر اعلیٰ حضرت نے جب حکم کفر لگایا ان پر تو محمود الحسن نے کتاب لکھی، اسماعیل دہلوی کے شاگرد نے. اس کتاب میں وہ لکھتے، جہد المقل نام ہے شاید اس کا. اس کتاب میں وہ لکھتے محمود الحسن، مولوی احمد رضا خان صاحب آپ کہتے ہیں اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ارے اللہ تو جھوٹ ہی نہیں، اللہ تو بہت چیزوں پر قادر ہے. اگر وہ چاہے تو زنا بھی کر سکتا ہے، غیبت بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کے جواب میں کتاب لکھی جس کا نام ہے سبحان الصبح. اور اس کتاب میں پھر رد کیا، کہا ہمارا پروردگار، ہمارا رب جس پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ جھوٹ سے پاک، غیبت سے پاک، زنا سے پاک. دیوبندی اور وہابی جس کو خدا مانتا ہے وہ ان کا خدا ہوں گا جو زنا کرتا ہوں گا، وہ ان کا خدا ہوں گا جو غیبت کرتا ہوں گا، وہ ان کا خدا ہوں گا جو چوری کرتا. ہمارا خدا پاک ہے. تو دیوبندی کیا دھوکہ دیتے ہیں یہاں؟ دیکھو احمد رضا نے سبحان الصبح کتاب میں لکھا اللہ جھوٹ بولتا ہے دیوبندیوں کا. ابے کس جواب میں کب لکھا یہ بتا. ادھوری بات کیوں بولتا ہے کہ پہلے تم نے کیا لکھا اور اس کا اعلیٰ حضرت نے جواب کیا دیا. تو یہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت یہ جواب دیا کہ ہمارا خدا ان چیزوں سے پاک ہے، وہ غیبت سے پاک، چوری سے پاک. ارے اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندے سے جھوٹ کہنا پسند نہیں فرماتا تو وہ خود کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ مگر یہ ساری چیزیں کس آڑ میں ہو رہی ہے؟ اللہ کی قدرت کی آڑ میں. چنانچہ ڈاکٹر ذاکر اللہ کی قدرت کا اظہار کیسے کرتے آئیے اسی کتاب کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنز. اس میں ذاکر صاحب کہتے ہیں God can be unjust if he wants. کہتے اگر خدا چاہے تو وہ ناانصافی کر سکتا ہے. یہ خدا کی تعریف ہو رہی ہے. کتاب پھر دکھا دوں آپ کو. اب میں بارہا اس پر مناظرے کے چیلنج بامبے میں کر چکا ہوں، ان کے گڑھوں میں، ان کے آفیسوں میں، لیکن نہیں آنے کے لیے تیار ہے اب تک. اللہ جانے کب یہ مرد بنیں گے اور کب ان کی نامردگی ختم ہوں گی. کہتے God can be unjust if he wants. اگر خدا چاہے تو ناانصافی کر سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے. But the moment God does injustice, he gets to be God. مگر کہتے جس وقت بھی جب بھی خدا کسی سے ناانصافی کرے گا خدائی عہدے سے معزول ہو جائے گا. پاگل ہے کہ نہیں؟ میں تو اس کی کتابیں پڑھتا ہوں اور اس کے بیان سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے روئے زمین کا اس وقت کا سب سے بڑا پاگل ہے.
اٹک اٹک کے تو اچھے سے تو بول, ہیکل ہیکل کے, لٹک لٹک کے گھے. اب ایک بات سنیں ذرا, معزول کون کرتا ہے, کس کو معزول کیا جاتا ہے اور کون کرتا ہے؟ بڑا چھوٹے کو معزول کرتا ہے, چھوٹا بڑے کو کر سکتا ہے. مثال دے دوں سمجھانے کے لیے, بھائی کانسٹیبل کو کمشنر معزول کر سکتا ہے, ایک کانسٹیبل کیا کمشنر کو معزول کر سکتا ہے؟ کیا ایک کارپوریٹر پردھان منتری کو معزول کر سکتا ہے؟ کیا پردھان منتری راشٹرپتی کو معزول کر سکتا ہے؟ بڑا چھوٹے کو کرتا ہے. اب یہ جاہل وقت کہتا ہے کہ خدا ناانصافی کر سکتا ہے, اس کو طاقت ہے, قدرت ہے, اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, ہر چیز پر قادر ہے. تو اگر وہ چاہے تو ناانصافی بھی کر سکتا ہے, مگر ہوگا یہ کہ اگر وہ ناانصافی کرے گا تو بس جیسی اس نے ناانصافی کی خدائی عہدے سے معزول ہو جائے گا. تو اس خدا پر کون خدا ہے جو اس کو معزول کر دے؟ تو مطلب ہوا ذاکر نائک کے نزدیک دو خدا ہے, ایک ابھی کاروبار چلا رہا ہے اور ایک ابھی صرف آرام کر رہا ہے. اس کا صرف ایک ہی کام ہے, وہ دیکھ رہا ہے, ناانصافی نہیں کرنا. تو نے ناانصافی کیا کہ میں نے تجھے معزول کیا, معاذ اللہ. اب میں ایک اس کا جواب دے دوں اس انداز میں جس انداز میں انہوں نے ہمارے رب کی توہین کی ہے. اللہ کو جھوٹا کہا, یہ رب کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. یہ توحید کی بات کرتے ہیں اور خدا کی توہین کرتے ہیں. اللہ کو ناانصافی کرنے والا بتایا, یہ رب کی توہین ہے یا نہیں؟ اللہ انسان بن سکتا ہے, یہ رب کی توہین ہے یا نہیں؟ یقیناً توہین ہے نا کہ نہیں ہے؟ توہین ہے نا. تو انہوں نے ہمارے رب کی توہین کی اور آڑ کیا لی کہ اللہ کی ہم قدرت بتا رہے ہیں, اللہ کی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں قدرت ایسی نہیں بتائی جاتی, میں بتاتا ہوں. کبھی ہمت ہو تو اپنی کوئی کتاب میں کسی بیان میں اللہ کی قدرت ایسے بھی بیان کرو کہ اللہ قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر وہ چاہے تو ذاکر نائک کو سور بنا دے. بھائی قدرت ایسی بھی تو بتاؤ. اللہ قادر ہے کہ رشید احمد گنگوئی قبر سے کتا بن کے نکلے. اللہ قادر ہے ابن تیمیہ سور کا پاخانہ بن جائے. اللہ قادر ہے عبد الوہاب نجدی سور نہیں بن کے نکلے. کبھی ایسا بھی اظہار کرو. اب اگر میں یہ جملے کہوں گا نا تو اس کو سننے کے بعد غیر مقلدین کیا کہیں گے, دیکھو یار اتنے بڑے بڑے دین کے خدمتگار عالموں کی کیسی توہین کیا اس نے, سور بن جائے, یہ بن جائے. بولا نہیں جناب, میں نے اللہ کی قدرت کا اظہار کیا ہے, آپ کے مولانا کی توہین نہیں کی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مولانا کی توہین ہوئی تو میں کہتا ہوں قسم خدا کی تیرے مولانا کی کوئی اوقات نہیں. تو نے رب کو جھوٹا کہا, اس سے بڑی اور کوئی توہین نہیں ہو سکتی. تو نے رب کو ناانصافی کرنے والا کا, اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی. جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, لوگوں رب کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. اگر وہ تمہیں بخش دے تو اس کا فضل ہے, اور اگر تمہارے گناہوں پہ پکڑ کرے تو یہ اس کا عدل ہے. وہ ناانصافی نہیں کرتا, کسی صورت میں ناانصافی نہیں کرتا. مگر تم کہتے ہو نہیں اللہ ناانصافی بھی کر سکتا ہے. اب حد یہ ہے کہ ذاکر نائک صاحب تو کہتے ہیں اللہ کہ ہم بیٹے بھی بن سکتے ہیں, اللہ ابا بن گئے ان کا. آئیے ذرا دیکھیں, سنیں. یہ میں ایک سوال آپ کو اس بارے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کرسچن آدمی ہوں, جیزس کو مانتا ہوں اور اس کے وچنوں کو میں پڑھتا ہوں, اور جب بھی آپ کی بات سنی اور اس میں سے کچھ سوال, ایک ہی سوال میرے من میں آیا ہے, اور وہ سوال میں آپ کو یہ جو میں پڑھ چکا ہوں, میرے ہاتھ میں مراٹھی بائبل ہے, میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ جو آپ کے پاس جو بائبل ہے, انگلش بائبل ہے, وہ پڑھیے سب کے سامنے, اور اس کا تھوڑا سا جو ارتھ ہے مجھے بتائیے تاکہ میں اس میں خوش ہو جاؤں کہ سچ مچ وہ وچن کیا ہے. آپ نے کہا کہ بائبل پڑھو, میں پڑھ سکتا ہوں. آپ خود اگر پوچھیں گے سوال کیا پوچھنا چاہتے ہیں, میں پڑھ سکتا ہوں 19 سے 29 تک, بٹ کافی وقت لگے گا. آپ کا سوال کیا ہے, آپ پوچھیں میں جواب دوں گا. سوال جو ہے اس 10 وچنوں میں ہے, 19 سے لے کر 29 تک جب پڑھیں گے تب اسی میں سوال ہے. آپ نے کہا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5, 19 سے لے کر 29 تک. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 19 میں لکھا ہے کہ بیچ میں سے شروع ہو رہا ہے. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things
that he himself कहूंगा कि जो मैं तकरीर किया हूं, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज लिखा है बेटा, बेटे बहुत है। आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो, वही तो मैं कर रहा हूं। वो एक क्रिश्चियन आदमी है, उसने खुद कहा मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, आपके पास इंग्लिश बाइबल है, आप पढ़िए चैप्टर जॉन आयत 19 से लेकर 21 तक। आप पढ़ो ताकि मैं खुश हो जाऊँ। पढ़ाना क्यों चाह रहा है, वो चालाक था। उसमें लिखा हुआ था ईसा खुदा के बेटे हैं, उस बाइबल में उसमें लिखा था आइज़ैक खुदा के बेटे, यानी पूछना चाह रहा है कि बाइबल में जब लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, तो मैंने ईसा को खुदा का बेटा मानना चाहिए क्या? नहीं। जनाब ने एक नई दूर की कौड़ी लाई, कहा बाइबल में बहुत सारे बेटों का जिक्र है, आदम अलैहिस्सलाम बेटा, ये भी बाइबल में लिखा है, आइज़ैक है, एफ्रेम है, यूशे है, बहुत सारे बेटे बहुत सारे हैं, मगर जने हुए नहीं। जो भी अल्लाह की बात मानता है वो खुदा का बेटा है। आप अल्लाह की बात मानते हैं, आप अल्लाह के बेटे, मैं खुदा की बात मानूं, मैं भी अल्लाह का बेटा। अब यानी मस्जिद में जितने हमारे इमाम हैं ना, वो सबसे ज्यादा फर्माबरदार है। एक वक्त की भी नमाज नहीं छुट्टी, हमारी छूट जाती है कभी कभी, उनको तो ड्यूटी करना रहता है। तो अब जाइए मस्जिद में, इमाम बोलने की जगह ये खुदा के बेटे हो गए वो। अच्छा बताइए, रूए जमीन पर अल्लाह का सबसे बड़ा फर्माबरदार कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे हो गए फिर, माज़अल्लाह। कुरान तो कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई जना गया ना वो किसी से पैदा हुआ, कोई उसकी औलाद नहीं। मगर जाकिर साहब कहते नहीं, जना नहीं है, रिश्तेदारी के हिसाब से, उर्फी हिसाब से बेटा हो, मुंह बोला बेटा बन सकता है। अच्छा बेटा बनेगा तो फिर अम्मी भी बनाना पड़ेगा ना कोई, तो अम्मी कहां से लाएंगे फिर, माज़अल्लाह। तो इसका मतलब खुदा की बीवी भी तस्लीम करना पड़ेगा। हालांकि आइए कुरान क्या कहता है, पारा नंबर 6 सूरह माइदा आयत 18 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वक़ालतिल यहूद वन्नसारा नहानु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु। अल्लाह फरमाते और यहूदियों ने कहा, यहूदी बोले और ईसाई भी बोले, यहूदी और ईसाई दोनों बोले कि हम खुदा के बेटे हैं और अल्लाह के प्यारे हैं। यहूदियों ने भी कहा हम अल्लाह के बेटे हैं, ईसाइयों ने भी कहा हम अल्लाह के बेटे हैं। और यहूदियों ने किस एतबार से कहा, वो ये नहीं मानते थे कि माज़अल्लाह अल्लाह ने हमें जना। ईसाई ये नहीं कहते थे कि अल्लाह ने हमें जना, वो कहते थे जने हुए ईसा अलैहिस्सलाम है। ईसाई कहते थे ईसा खुदा के जने हुए और हम ईसा की फर्माबरदारी करते, इसलिए हम मुंह बोले बेटे, हम अल्लाह के प्यारे हैं, हम जने हुए नहीं है मगर अल्लाह के बेटे। यहूदी कहते थे उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं, अल्लाह ने इनको पैदा किया, हम उज़ैर के फर्माबरदार है इसलिए अल्लाह के बेटे हैं। तो कुरान उनका जुमला, कुफरिया जुमला नकल कर रहा है कि वक़ालतल यहूद वन्नसारा, और यहूदियों ने कहा और नसारा ईसाइयों ने कहा, नहनु अब्नाउल्लाहि, हम अल्लाह के बेटे, व अहिब्बाहु, और हम उसके प्यारे हैं। उल फलमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, अल्लाह फरमाता है महबूब फिर आप इनसे कहिए कि अगर तुम खुदा के प्यारे हो तो फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें अजाब क्यों देता है? जब तुम खुदा के बेटे हो तो तुम पे पकड़ क्यों करता है, तुम्हें अजाब क्यों दिया जाता है? बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, आप कह दीजिए कि तुम हरगिज खुदा के बेटे नहीं हो बल्कि तुम इंसान हो और उसकी मखलूक हो। कुरान कह रहा है तुम बशर हो, इंसान हो, और क्या हो? मखलूक। मगर जाकिर साहब कहते नहीं, फर्माबरदारी के हिसाब से हम खुदा के बेटे, माज़अल्लाह। जाकिर साहब तो खुदा के बेटे बन गए, रह गए, देवबंद के एक सपूत कहां तक बढ़ गए जरा देख लें। ये किताब है सवाने कासमी, इस वक्त मेरे हाथ में भी है।
مولانا قاسم نانوتوی کے زندگی کے حالات پر لکھی گئی، جن کو دارالعلوم دیوبند کا بانی بتایا جاتا ہے، دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیشوا ہیں۔ صفحہ نمبر 131 اور 132 پر قاسم نانوتوی کے بچپنے کے حالات کے تحت لکھا جا رہا ہے۔ مناظر حسن گیلانی اس کے مصنف پہ کہتے ہیں مولوی صاحب یعنی حضرت نانوتوی نے ایام طفلی یعنی بچپنے کے عالم میں جب چھوٹے تھے، یہ خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ جل شانہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ جو تھے جناب ذاکر صاحب، یہ تو اسی چکر میں رہ گئے یہاں پر کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، زمین پر بیٹے ہیں۔ نانوتوی صاحب چالاک نکلے، کہا تم زمین پر ہی بیٹے بنے رہو، میں اللہ کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اب بتائیے، جو اپنے آپ کو اللہ کی گود میں بیٹھنے والا بتائے معاذ اللہ، وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اب آئیے آخری سیشن 15 منٹ کا پھر میں ختم کر دوں گا، اور اس کے بعد آدھا گھنٹے کی ہم سوال و جواب کی نشست لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ میں سے جو بھی سوال جواب پوچھنا چاہے مائک پر بھی پوچھ سکتا ہے آ کے۔ مائک ہے کہ ایکسٹرا یہاں پر نہیں ہے؟ چلیے، ویسے اگر قریب آ کے زبانی پوچھنا چاہے زبانی پوچھ لے، یا کاغذ پہ لکھ کے سوال بھیجنا چاہے تو کاغذ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں یہ لاسٹ سیشن لوں، 2 حدیث سے پہلے میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اس حدیث کی روشنی میں جب آگے کی گفتگو